السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نئے سبق کے ساتھ آپ خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے حروف مدہ ہے۔ حروف مدہ کے تین ہیں، الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، اور لفظ جو ہے لفظ یا اور لفظ حمزہ۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الف زبر یا، الف مدہ ہے، الف ساکنوں سے پہلے زبر ہو الف مدہ کہلاتا ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، واو مدہ، واو ساکنوں سے پہلے پیش، واو مدہ کہلاتا ہے، ایک الف کی مقدار میں کھینچیں گے۔ یا واو پیش یو، یو، یا زیری، یا مدہ ہے، یا مدہ کو بھی ایک الف مقدار میں کھینچیں گے، یا ساکنوں سے پہلے زیر ہو کسرہ ہو، یا مدہ کہلاتا ہے۔ یا زیری، یا یو ای۔ اگلا لفظ جو ہے لفظ حمزہ ہے۔ لفظ حمزہ میں الف مدہ والا جو قاعدہ ہے یہ جاری نہیں ہوگا، اس وجہ سے جاری نہیں ہوگا، اگر الف مدہ کے ساتھ وہ الف مدہ والا قاعدہ حمزہ کے ساتھ جاری کریں گے تو پھر وہ جزم کی شکل بنے گی اور پھر اس کو جھٹکے سے پڑھیں گے، اس کو کھینچیں گے نہیں، تو یہاں پہ جاری نہیں ہوگا قاعدہ، اس وجہ سے اس کو صرف حمزہ زبر کے ساتھ آئے، حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ۔ اب واو مدہ حمزہ کے پیش کے ساتھ آئے گا، حمزہ واو پیش او، واو مدہ کے لائے گا، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، کھینچیں گے ایک الف مقدار میں، حمزہ یا زیر ای، ای، بالکل ضرب کرنے سے پڑھیں گے، او ای۔ دوبارہ سماعت فرمائیں۔ اب سب پورے سبق کو نام پڑھتے ہیں۔ یا یو ای، او ای، اس ترتیب سے اس سبق کو پڑھنا ہے۔ یا مدہ، واو مدہ، الف مدہ کو خوب ذہن نشین کرنا ہے، قرآن میں جہاں بھی آ جائے اس کو کھینچ کے پڑھنا ہے، اس کو ایک الف کی مقدار سے بالکل کم نہیں کھینچنا ہے۔ چلو نیکسٹ سبق میں پھر آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔